ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، تجھ پہ مہربان ہے خدا کی نظر. ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. ہیلو ویورز، میں ہوں سیمول پال، آپ کا ہوسٹ، اور پی ایم آئی اسٹوڈیو کی طرف سے پرے فار پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں ایک نیا سال بخش دیا ہے. ہم 2023 کے لیے خدا کے بہت شکر گزار ہیں، اور آج اس سال کا پہلا دن ہے اور ہم اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں. تھوڑی دیر میں ہم ان سے بہت سی باتیں سنیں گے، لیکن چھوٹا سا تعارف ہو جائے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پاسٹر روفن ولیم کو. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مسٹر ایلی سردار. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور میرا یقین ہے کہ آج کا پروگرام ہم سب کے لیے، آڈینس کے لیے باعث برکت ہوگا. تو آئیے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ آغاز لیتے ہیں. پیارا آسمانی باپ، ہم خوش ہیں کہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں ایک نیا سال بخشا ہے، اور تو ہی نے ہمارے لیے وقت اور میعادوں کو تعین کیا، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہی ہماری حفاظت کرتا ہے. اور آج کے پروگرام کو ہم اس لیے لیڈ کر پا رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ہم اس پروگرام پہ تیری برکت چاہتے ہیں، خداوند یسوع کے نام میں، آمین. اچھا لگے گا پاسٹر روفن آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، اور آپ کے بعد پھر مسٹر ایلی بھی. شکریہ جی. میں خدا کا شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتا دیا ہے کہ میرا نام پادری روفن ولیم ہے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں نے عرصہ 28 سال تک پاکستان بائبل کارسپونڈنس اسکول فیصل آباد کے ساتھ خدمت کی. ابھی فیصل آباد میں 2 چرچز کے ساتھ پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور میں اس خدمت کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے سارے ناظرین کو اس نئے سال کے موقع پر نئے سال کی خوشیاں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. ہم خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو نیو ایئر کے موقع پر مسٹر ایلی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے جوان پاسبان. پلیز اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. میری طرف سے آپ سب پر سلامتی ہو مسیح یسوع کے نام میں. میں شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے کہ آپ نے مدعو کیا کہ ناظرین کے ساتھ نئے سال کے حوالے سے کچھ بات کی جا سکے. میرا نام ایلی سردار ہے، اور گزشتہ 7 برس سے میں درس و تدریس کی خدمت سے وابستہ ہوں. واہ. اس کے علاوہ جذبے کے لحاظ سے میں خدا کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا بہت جذبہ رکھتا ہوں. خاص طور پہ میرا جو دائرہ اثر ہے وہ نوجوان لوگ ہیں. پچھلے 4 سال سے اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ کسی طور سے مسیحی کلیسیاؤں کے جو نوجوان ہیں ان میں خدا کے کلام کے سنجیدہ مطالعے کا شوق میں ابھار سکوں. واہ. اور میری طرف سے آپ سبوں کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. پریز دی لارڈ. خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں ایک اچھا موقع فراہم کیا ہے کہ آج ہم نیو ایئر ڈے پہ ایک خاص ٹاپک لیں. اور ویورز، میرے سامنے ٹاپک ہے ریسٹوریشن، یعنی بحالی. تو اسی کے چوگرد ہم آج گفتگو کر رہے ہوں گے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ حوالہ ایک نکالیں اور ہمارے لیے پڑھیں. اور یہ ہے جینیسس چیپٹر 1 ورس 14، پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت ہے. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. آمین. یہ بہت خاص ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان نے ریسرچ کی کہ سالوں کے مطابق کیسے کیلنڈر کو بنایا جائے، خدا پہلے سے ڈیزائن کر چکا تھا. اور ویورز، ہمیں اس بات کی قدر کرنی ہے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے سالوں کو ڈیزائن کیا ہے. 2023 ایسے نہیں مل گیا، اور ابھی اس پہ زیادہ گفتگو بھی ہوگی کہ آخر خدا ہمیں سال کیوں دیتا ہے. تو آئیے ذرا پادری صاحب سے سنتے ہیں. پاسٹر روفن، آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کیجئے کہ سال کی کیا اہمیت ہے، اور ہم کیسے اس کے بارے میں سوچیں اور زیادہ الرٹ ہو کر زندگی بسر کریں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا انسان کو اس دنیا میں خلق کر کے اس دنیا میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی
جو ہے عبادت کریں، خدا کی فرما برداری کریں، خدا کی مرضی کو پورا کریں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس بات کے لیے ہمیں زندگی دیتا ہے اور زندگی کے سارے لوازمات بھی ہمیں عنایت کرتا ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان پورے طور پر خدا کی مرضی پورا کرنے میں وہ کبھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو اس لیے خدا اس کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے. اور نئے سال کا کانسیپٹ یہی ہے. اگر ہم انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی ایک تمثیل انہوں نے جیسے کہ فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک باغ لگایا تھا اور وہ اس میں ہر سال اس میں پھل ڈھونڈنے آتا تھا، لیکن ایک ایسا درخت بھی تھا جو پھل نہیں دیتا تھا. تو اس نے اپنے مالی کو کہا کہ اس کو کاٹ دو، لیکن مالی نے سفارش کی کہ اے خداوند اس کو رہنے دے، میں اس پر محنت کروں گا اور اسے کھاد دوں گا، اسے پانی دوں گا اور اس کی گوڈی بھی کروں گا، اور اگر اگلے سال یہ پھلا تو بہتر، ادروائز پھر اس کو کاٹ دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بالکل اسی طرح ہمیں ہر سال ایک نیا موقع دیتا ہے کہ جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر سکے ان کو ہم کر سکیں اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو نیا سال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نے ہم سب کو یہ ایک نیا موقع دیا ہے تاکہ وہ کام جو ہم پچھلے سال نہیں کر سکے ان کو پورا کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ویورز اگر اسی تمثیل سے پہلے ہم ایک حوالہ دیکھیں، یعنی کہ ایک آیت پچھلی دیکھیں، تو اس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع نے فرمایا کہ توبہ کرو. اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے دوسروں کا ہوا جو مر گئے تھے. تو خدا ہمیں الرٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر سال کی بات ہوئی ہے. تو مسٹر علی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، بھائی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی کہ زندگی میں نیا سال آنا ایک نیا موقع ہے ان ساری باتوں کی تکمیل کرنے کا جو ہم پچھلے سال میں کرنے سے چک گئے ہیں. میری دانش میں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اور اس کے علاوہ ایک بات کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں نئے سال کا آنا، حتیٰ کہ ایک دن کا بھی آنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہم پر مہربان ہے. واہ. خدا ہم پر مہربان ہے. اس نے اپنی شفقت کا سایہ ابھی تک ہم پر بنائے رکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کام جو اس نے ہماری زندگیوں کے لیے رکھا ہے ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں. اس کے علاوہ یہ کہ وہ کام جو وہ ہماری زندگی میں کر رہا ہے، ہم تو اس کے لیے کام کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری زندگیوں میں عجیب کام کر رہا ہے اور ہم اس کے گواہ ہو سکیں. واہ. نئے سال یا نئے دن یا ایک لمحے کا بھی ہماری زندگی میں آنا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے. وہ ابھی بھی ہم میں اور ہمارے وسیلہ سے کام کر رہا ہے. بے شک. اور آپ نے ایک حوالے کا پہلے ذکر بھی کیا تھا سیشن سے پہلے جب ہم بیٹھے تھے، رومیو 12 باب کا. جی، تو ہم ریکویسٹ کریں گے پاسٹر روفن سے کہ آپ پلیز رومیو 12 باب کی پہلی اور دوسری آیت ہمارے لیے پڑھیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے سیکھیں کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے سے ہم تجربہ کر رہے ہیں جی، کہ خدا کو کیا پسند ہے، اپنی پسند نہیں، خدا کی پسند کے مطابق یہ نیا سال جی لیں ہم. 18ویں صدی کے ایک پریچر ہیں جوناتھن ایڈورڈز کے نام سے. جب ایک سال اختتام ہونے کو تھا تو ان کو ان کی کلیسیا نے پوچھا کہ آپ کا نئے سال کے لیے کیا ارادہ ہے. تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا میرا نئے سال کے لیے صرف یہ ارادہ ہے کہ آنے والا سال اور اگر مزید سال خدا میری زندگی میں عطا کرے تو میں ان کو خدا کے لیے بسر کروں. واہ. بہت سادہ لیکن بہت گہری بات ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی خدا کے لیے بسر کروں. جی ہاں. اور ویورز ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے. ایک ٹیسٹمنی ہے کسی خاتون کی جو خدا کو بہت پیار کرتی تھی، اور جب وہ بہت بزرگ ہو گئی، کلام کی منادی کرتے کرتے یا بزرگی میں تھی، تو کسی نے پوچھا کہ اگر 30 سال آپ کو پھر سے مل جائیں تو آپ کیا کریں گی، کیا بہتر کریں گی؟
تو چونکہ وہ خدا کو اتنا پیار کرتی تھیں اور خدا سے پوچھ کے چلتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ 30 سال پھر خدا سے پوچھ کے چلوں گی جیسے پہلے چلی تھی. تو میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی ٹیسٹمنی ہے. ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آئیں گے اور نیو ایئر کے پروگرام میں اور زیادہ باتیں کریں گے. تھینک یو. Pray for Pakistan, pray for Pakistan. ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، تجھ پہ مہربان ہے خدا کی نظر. ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. ویلکم بیک ویورز. پرے فار پاکستان پروگرام میں نئے سال کے دن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ریسٹوریشن پہ، اور ایک حوالہ لیتے ہیں بائبل مقدس میں سے، اور یہ ہے افسیوں 4 باب اس کی 22ویں آیت. سو میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر روفن آپ سے کہ پلیز آپ اس حوالے کو پڑھیں اور اس پہ تھوڑی گفتگو بھی کیجیے. تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کے روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. آمین. تو تھوڑا سا اس پہ ہمیں ذرا ایکسپوزیشن دیں. تو اس میں جو خاص توجہ طلب باتیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے پرانی انسانیت اور ایک ہے نئی انسانیت. تو پرانی انسانیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فریب کی شہوتوں سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اس تعلق سے خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے کہ ہمیں پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے. جو پرانے خیالات ہیں، پرانے ہمارے زندگی کے طریقے ہیں، یا پرانی ہماری سوچ ہے، اس کو ہم نے ترک کرنا ہے، اور اس کی جگہ پہ ہم نے نئی انسانیت کو پہننا ہے. لکھا ہے نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. تو اس میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک یہ نیا سال دے دیا ہے. تو اس میں ہم نے جو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے نئی انسانیت کو پہننا ہے، اور ہم نے خدا کی مرضی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور راست بازی اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور پرانی جو ہمارے طریقے تھے ان کو ہم نے ترک کر کے خدا کی مرضی کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی بھی ہمیشہ ترجیح یہی رہی، اور وہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. اور اس سال میں جب خدا نے ہمیں یہ نیا سال دے دیا ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا ماٹو یہ بنانا ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. آمین. اور ویورز یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ نئے سال میں ہم نے وہ پرانی باتیں جن کا تعلق دشمن کے ساتھ ہے، تاریکی کے ساتھ ہے، ان کو چھوڑنا ہے. اور مجھے وہ حوالہ یاد آتا ہے جہاں خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 5 باب کی 19 آیت میں کہا کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں. سو ہمیں وہ کرنا ہے اس سال میں جو باپ کر رہا ہے، اور باپ اپنے کلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. سو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت بڑی آزمائش جو ہے یہ فون ہے، اور فیس بک اور یوٹیوب، اور کوئی مقصد نہ بھی ہو تو بس چینج کر کے. تو میں سوچتا ہوں کہ نئے سال میں ہمیں یہ بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں اور کلام مقدس کو اپنے دل میں کام کرنے دیں، اور کلام مقدس کو دن رات فوکس میں رکھیں. سو بھائی علی، آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ خدا کا جو رول ہے اس ریسٹوریشن میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن خدا کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے. ضرور. خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی. فلیپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا. واہ. اس میں 2 باتیں غور طلب ہیں. پہلی یہ کہ اس نیک کام کو شروع کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. اس نیک کام کو شروع کرنے والا خدا ہے. اگر ہم افسیوں میں واپس چلیں 2 باب میں،
पलूस बड़ी खूबसूरती से बताता है कि ज़िंदा किए जाने से पहले हमारी हालत क्या थी। दूसरे बाब में वो कहता है कि तुम हवा की अमलदारी के हाकम की पैरवी करते थे, और वो कहता है तुम जो है, यानी जिसमें हम सब भी शामिल हैं, अपनी रविशों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे। और एक जो दिल दहला देने वाली बात है वहाँ पे, वो लिखा है फितरी तौर पर खुदा के गज़ब के फर्जंद थे। उस हालत में क्या थे? खुदा के गज़ब के फर्जंद थे। लेकिन अगली ही आयत में सीन बदल जाता है। अगली आयत में यूँ लिखा, मगर उसने तुम्हें मसीह यीशु के साथ ज़िंदा किया। यानी इनिशिएटिव किसने लिया? खुदा ने लिया। अगर हम बहुत पीछे बागे अदन में भी चले जाएं तो इनिशिएटिव कौन ले रहा है? जब आदम छुपा बैठा है, डर से दुबका बैठा है, तो खुदा उसको बुलाता है। और नए साल का हमारी ज़िंदगी में आना भी इसी तरह से मैं उसको तशबीह दूंगा कि खुदा हमें दोबारा से मौका दे रहा है। वाह, कि आ जाओ, अभी भी वक्त है, आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें एक नया काम शुरू करूं। वो बातें जो सारी पुरानी तुम्हारे से निकाल के बाहर फेंको और तुम्हें रास्ते में ले आओ, रोशनी में ले आओ। ये काम खुदा इनिशिएट करता है। और फिर हम कहते हैं कि खुदा के साथ, एक रोज़ मेरी बात हो रही थी किसी के साथ, उन्होंने कहा कि मसीह के कवानीन की पैरवी करना बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त है। लेकिन हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह कि ना सिर्फ उसने हमें अच्छा काम शुरू किया है, बल्कि उसको तकमील तक भी वो ही लेके जा रहा है। बेशक। यानी जब हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा करते हैं तो वो ही हमारी तकवीत भी बनता है। बेशक। खुदा का पाक रूह हम में और हमारे वसीला से काम करता है, हम में इस तौर से कि हमें नया बनाता है, खुदा का शुक्र। और हमारे वसीला से इस तौर से कि हमारे वसीला से वो गवाही देता है लोगों को कि अगर ये शख्स बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। पलूस रसूल जब थिमोथियस को ख़त लिखते हैं तो वो कहते हैं, मैं खुदा की रहमत को याद करता हूँ और अपनी पुरानी हालत को भी याद करता है कि मैं कुफर बकने वाला था, मैं खुदा के लोगों को हरासा करने वाला था, लेकिन मुझ पर उसने अपनी रहमत ज़ाहिर की ताकि मैं औरों के लिए नमूना बनूं। ये काम है जो खुदा कर रहा बहाली का, कि वो हर एक को बुलाता अपने पास जो उसकी आवाज़ को सुनेगा और अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके स्पुर्द कर देगा, ताकि वो एक नया काम उसकी ज़िंदगी में शुरू करे। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा पहलू था कि जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को खुदा के स्पुर्द करें, वहाँ हमें हौसला पाना है कि खुदा खुद इनिशिएटिव ले रहा है। इनिशिएटिव वो है, बनाने वाला वो है, रिस्टोर करने वाला वो है। और इसी वजह से ज़बूर 23 में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये बहाली प्रोग्राम खुदा ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। सिर्फ हम अपने आप को उसके स्पुर्द करेंगे, और जब हम स्पुर्द करेंगे तो उसको मौका देंगे कि वो हमें बहाल करता चला जाए। व्यूअर्स, एक बड़ा ज़रूरी हवाला मेरे ज़हन में आता है, और आइए हम ज़रा उस पर भी गौर करें, और ये है अमाल उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। सो आइए हम पास्टर रूफन के साथ मिलकर इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, ज़रूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीज़ें बहाल ना की जाएं जिनका ज़िक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़बानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। आमीन। अब 2 लफ्ज़ ख़ास हैं, एक है ताज़गी और दूसरा है बहाली। सो ताज़गी खुदावंद की तरफ से आएगी जब हम तौबा करेंगे और रुजू लाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपकी ज़िंदगी में पिछले साल में ऐसे गुनाह रहे हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सके, तो खुदा बाप से कहिए, बाप मुझ पर रहम कर और मुझे इनसे आज़ादी बख्श दे, ताज़गी को आने दे। और फिर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप के पास उस वक्त तक रहेंगे, वो नहीं भेजेगा यीशु को जब तक कि सब चीज़ें बहाल ना की जाएं। सो बहाली प्रोग्राम मुझसे शुरू होता है, बहाली प्रोग्राम आपसे शुरू होता है। सो अपने आप को पेश कीजिए ताकि खुदा हमारी जानों को बहाल करें, और फिर उसके बाद हमारा ख़ानदान है, फिर हमारा चर्च है, हमारा मोहल्ला है, और इस बहाली प्रोग्राम को खुदा पूरे मुल्क में ज़ाहिर करना चाहता है। ये पाक वतन इसीलिए है ताकि ये खुदा में बहाल किया जाए। खुदा पाक है और ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियाँ पाक हों। सो हम अपने आप को खुदा के सपोर्ट करें। तो व्यूअर्स, हमारे लिए मौका है कि हम अपने पाक वतन के लिए भी दुआ गो हों कि खुदा इस बहाली को हमारे मुल्क में ज़ाहिर करे,
ہمارے لیڈرز میں ظاہر کرے. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیڈرز خدا کی طرف سے سامنے آئیں تاکہ وہ خدا پرستی میں لیڈ کریں. اس میں غیر اقوام ہیں اور مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. سو آئیے ذرا اپنے مہمانوں سے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. تو پادری صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ وطن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے نیو ایئر کے موقع پر. ہاں جی، جیسا کہ ابھی ہمارا جو بات چیت چل رہی ہے وہ بحالی کے حوالے سے ہے. تو بحالی جو ہے وہ مجموعی طور پر ہمارے سارے ملک کو، ہمارے سارے ملک میں بسنے والے سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ابھی ہم بہت سارے مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے. تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان ایک تبدیلی رونما کرے تاکہ لوگ ان مسائل سے آزاد ہوں اور ہم سب وہ سارے جو شہری ہیں ان میں یہ بحالی آئے، ہر لحاظ سے بحالی جو ہے وہ آئے. اور مجھے حوالہ یاد آتا ہے کہ دوسری تفریق 7 کی 14 جس میں خدا کہتا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے، رجوع لاؤ گے تو میں تمہارے ملک کو بحال کروں. بحال کروں. سو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم نہ صرف شخصی زندگی اور خاندانی زندگی پہ غور کریں بلکہ ملک پر بھی غور کر رہے ہوں کہ خدا ہمارے ملک کو بحال کرنا چاہتا ہے. تو اچھا موقع ہے پادری صاحب اگر آپ ہمیں لیڈ کریں دعا میں، اور اس کے لیے فضل مانگیں کہ ہم ملکی سطح پر بھی خدا کے حضور میں توبہ کریں، غرور کو چھوڑیں اور خدا کو موقع دیں پھر اتنی سے کہ وہ ہمارے ملک کو بحال کرے، کیونکہ یہ وعدہ وہ کر رہا. ایک دفعہ پھر انیشیٹر ملک کے لیے بھی خدا ہی ہے. خدا ہی لے رہا. سو آئیے ویورز اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور پادری روفن کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیرے اس بڑے فضل کے لیے، اس مہربانی کے لیے کہ تو نے ہمیں ایک خوبصورت ملک میں رکھا، اور اس ملک میں رہتے ہوئے تو نے خداوند ہمیں یہ آزادی بخشی کہ ہم خداوند تیری ستائش کر سکتے ہیں. اور آج صبح ہم خداوند تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ملک پر رحم کر، فضل کر اور اپنی برکت نازل فرما، اور جتنے بھی مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان مسائل کو اپنے پاک نام سے خداوند ختم کر تاکہ لوگ آزادی کی زندگی بسر کریں، لوگ بحالی کی زندگی بسر کریں، لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں. اور خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو سارے وسائل خداوند کثرت کے ساتھ ہمارے بسنے والے شہریوں کو خداوند عنایت کر تاکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی چیز کا محتاج نہ رہے، اور خداوند ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، ہمارے ملک میں خداوند وسائل کی بہتات ہو اور خداوند سب لوگ تیرا شکر ادا کریں. اور خداوند اس وقت ہم سب لوگوں کے بہاف پہ خداوند تیرے حضور میں خداوند اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جن کے باعث ہمیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اپنا فضل کر، اپنا رحم کر اور خداوند ہمارے ملک کو بحال کر. یہ سب کچھ تیرے پیارے اور جلالی نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین. آمین. تھینک یو. ہم اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے آج کے اسپیشل ڈے پر. اور ویورز نظر دوڑائیے ذرا کتنی برکات ہیں. آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ صحت میں ہیں، آپ کے پاس مختلف موسموں والا ملک ہے اور 74 لینگویج گروپس ہیں جو اس ملک میں ہیں، جو ہماری ثقافتوں کو، زبانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سی برکات دی ہیں. اس نے ہمیں نہ صرف موسم دیا ہے، اس نے ہمیں پہاڑ دیے ہیں، میدان دیے ہیں، صحرا دیے ہیں اور بہت سی برکات ہیں. ہم شکر گزار ہیں. ہم اپنی لیڈرشپ کے لیے شکر گزار ہیں جو اس ملک میں ہمیں لیڈ کرتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اس سال کے اندر ہمارے لیڈرز خدا کی طرف سے حکمت پا کر ہمیں لیڈ کر سکیں. خدا آپ کے ساتھ ہو اور رشتوں کو بحال رکھیے، ایک دوسرے کی قدر کیجیے اور خدا کے شکر گزار رہیے اور فروتنی میں زندگی کو بسر کیجیے. پرے فار پاکستان آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ اس سال میں اپنے ملک کے لیے دعا گو رہیے. خدا آپ کو برکت دے. خدا حافظ. Pray for Pakistan, pray for Pakistan.